أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهو أحسن الخالقين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء وهو اشرف المرسلین فخر الاولی والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفاتہ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوۃ وآتینہ الحکم صبیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مومنین و مومنات، معزز سامعین، قابل قدر ذی قدر سامعین، سورہ مریم کی ایک چھوٹی سی آیت پیش خدمت ہے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے جناب زکریا کے بیٹے یحییٰ سے ایک بات کی ہے اور بعد میں ایک چھوٹی سی خبر بھی دی ہے. اور میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ آج کا موضوع سخن، آج کی گفتگو کا محور و مرکز مولا باب الہوائی شہزادے علی اصغر علیہ السلام ہے کہ ایک وہ شہزادہ جس کا نام علی اصغر ہے، یعنی علی پہلے ہے اور اصغر بعد میں، یعنی وہ علی جو چھوٹا ہو کے بھی بہت عظمت والا ہے، بہت بلند ہے. تو جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ معیار ہے کہ اس خاندان میں عمریں گنی جاتی ہیں تو وہ سن لیں کہ اس خاندان میں عمریں نہیں گنی جاتی. اس خاندان کے صغیر بھی اپنے بڑوں کی طرح ہیں، لجپال بھی ہیں، فیاض بھی ہیں، عطا بھی کر سکتے ہیں اور قادر بھی ہیں. ہر چیز کی قدرت انہیں حاصل ہے. تو مومنات، بات ہو رہی ہے سورہ مریم کی. خدا کی ذات کہہ رہی ہے یا یحییٰ کہ اے یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کو، ہماری کتاب کو طاقت سے، ہمت سے پکڑے رکھو. بے قوت وآتینہ، اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو عطا کیا کیا؟ حکم، یعنی حکومت، دانائی، نبوت جو کہہ لیں. اور کب عطا کی؟ صبیہ، جب وہ ابھی چھوٹے تھے، شیرخوار تھے، بچے تھے. اور مزید آگے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو حوالہ دوں گی صبیہ کے لفظ میں سمجھانے کے لیے کہ صبیہ کا لفظ جو ہے اس سے واقعی مراد شیرخوار ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زکریا کا دودھ پیتا شیرخوار نبی ہو سکتا ہے،
تو جو مہر نبوت کا سوار ہے، جو محمد کی پاک زبان کی غذا سے پلا ہے، 720 مرتبہ جس حسین نے جناب سرور کائنات کی وما ینطقو کی جو مثل زبان ہے اس کو چوسا ہے، تو ان کے بیٹا کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ پہلے قرآن سے پوچھ لیں کہ سبھی ہوتا کیا ہے۔ مریم کی آغوش میں ہے عیسیٰ، اور لوگوں کے پاس لے کر گئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اخت ہارون مکانا ابو کمرا سوئے وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی میں نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ ماں تھی یعنی بد کردار۔ تو بی بی نے کیا کیا کہ فشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ انہیں حکم تھا نا خاموش رہنے کا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، کہ قالوا انہوں نے کہا کیف نکلم، کہ ہم کیسے بولیں، کیسے بات کریں، من کانا جو کہ ابھی ہے فی المہد صبیہ، تیری جھولی میں ہے اور شیر خوار ہے۔ تو اس سے ہم نے دو باتیں دیکھ لی ہیں کہ ایک تو صبیہ کا لفظ واقعی شیر خوار کے لیے، کیونکہ حضرت یحییٰ کے لیے بھی حضرت یحییٰ کے لیے بھی استعمال ہوا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی۔ دوسری بات یعنی شیر خواروں کے معجزے ہم قرآن میں دیکھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نبی تھے۔ اور امام شہزادہ علی اصغر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سینے کا پاک تعویذ، اور جن کے بارے میں وہ حسین جن کے بارے میں جناب سرور کائنات فرما گئے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرے جیسا ہے۔ ماں کی جھولی کو بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مہد، یعنی جھولا۔ تو اگر مہد کے طور پہ بھی لیں، جھولے کے طور پہ لیں، تو کہاں آغوش مریم کا جھولا ہے اور کہاں سلطان کربلا کا جھولا ہے۔ اور یحییٰ وہ سبھی ہیں جن کو بچپن میں نبوت مل رہی ہے، اور عیسیٰ جو چند دنوں کے بھی نہیں، چند گھنٹوں کے بھی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی بچے نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب اس نے دی ہے، اور جعلنی نبیہ مجھے نبی بنایا ہے، اور مزید کہہ رہے ہیں کہ جعلنی مبارکہ اینما کنتا، اور میں جہاں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں میں مبارک ہوں، برکت والا ہوں، نفع دے سکتا ہوں۔ تو مسورات عیسیٰ نفع دے سکتا ہے، لیکن عیسیٰ اگرچہ ایک دن کے ہیں اور شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عیسیٰ کا نفع کہاں تک ہے۔ نفع یہ ہے کہ جب کسی کو چھو لیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، اندھا و بینائی مل جاتی ہے، کوڑی و صحت مل جائے گی۔ عیسیٰ خود اپنے ہاتھ کو چھوتے ہیں، اور جب تک دنیا میں رہے ظاہری طور پہ رہے، لیکن جو ہی آسمانوں پہ گئے تو عیسیٰ کا شفا خانہ بند ہو گیا۔ 1400 سال ہو گئے حسین کا علی اصغر، بلکہ حسین کے علی اصغر کا خالی جھولا آج بھی ماؤں کو اولاد دے رہا ہے۔ اور جناب عیسیٰ بے شک نفع دیتے تھے یا شفا دیتے تھے، لیکن باب الہوائی نہیں تھے۔ اور ایک عالم ربانی جب مولا امام حسین بادشاہ سے پوچھا نا، میں جن لوگ کی جھولیاں در مراد سے خالی ہیں، اولاد سے خالی ہیں، میری یہ دعا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کی اس پاک مجلس کے صدقے میرا مالک آئندہ آنے والے سال تک ان کو اولاد نرینہ جو زندگی اور صحت والی ہو عطا فرما۔ اگر ایک شخص نے جناب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام وہ بھی باب الحوائج ہیں، مولا علی علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں، سرکار کاظم ہیں، اور مولا عباس ہیں، اور اس طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو مراد ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی ہوتی شہزادہ علی اصغر کے جھولے سے مل جاتی ہے، تو مسکرا کے مولا نے فرمایا کہ میں اللہ سے ناز کر کے منواتا ہوں اور علی اصغر اڑ جاتا ہے۔ تو سورہ نساء میں رب نے فرمایا تھا کہ قال اللہ علی کبیرہ، کہ میں بھی علی ہوں، کون سے والا؟ بڑا علی۔ تو یہ علی اصغر ہے اور وہ اوپر والا علی کبیر ہے، اور درمیان میں میرا مولا علی ہے۔ اور یہ مولا جو ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 9 رجب کو آئے، دنیا میں ظہور ہوا تاریخ 9 تھی، 180 دن کی عمر ہے مومنات، 6 مہینے، 180 کو جمع کریں تو 18 پلس کریں تو 9 بنتا ہے، اور یہ جناب سیدہ کا عدد ہے۔ عدد ہی بتا رہا ہے کہ بی بی کی سریت یعنی راز چھپے ہیں اس بچے میں۔ اور جس مہینے میں آئے ہیں اس کے خود کے بھی 3 نام ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک ہے فرد یعنی یکتا یا طاق، رجب کے 3 نام ہیں، ایک ہے فرد یعنی یکتا یا طاق، کیوں
طاق ہے کیوں یکتا ہے؟ حرمت والے 4 مہینوں میں 3 تو اکٹھے آ گئے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحج و محرم، اور رجب جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے لیکن یہ علیحدہ ہے نا۔ تو مولا علی علیہ السلام کے نام کی عدد 110 ہیں، اور طاق سے میرے ذہن میں یہی بات آ گئی ہے کہ یہ بھی بتاتی جاؤں، مولا علی علیہ السلام کے نام کی عدد 110 ہیں جو کہ طاق ہیں، اور بنتے ہیں وہ بھی 110 بنتے ہیں۔ کیسے؟ توئیں کے 9 بنتے ہیں، الف کا 1 ہے، اور 2 نقطہ کاف کے 100 ہیں تو 110، یعنی علی ہوتا ہی وہ ہے جو طاق ہو۔ آسم ہوتا ہے بہرا۔ میدان قیامت میں جب سب بندے مسورات اکٹھے ہوں گے نا اور مہینے آئیں گے تو مہینے آ کر اپنے ان لوگوں کی شکایتیں لگائیں گے، ہم لوگوں کی، کہ اس نے مجھ میں یہ گناہ کیا، اس نے مجھ میں یہ گناہ کیا۔ تو جو رجب ہے نا وہ رب کی ذات کو کہے گا کہ میں تو تیرے بندوں گناہوں سے بہرا ہوں، مجھے یعنی میں شکایت نہیں لگاؤں گا۔ اور اصاب کا مطلب ہے زور و شدت سے برسانے والا، کیونکہ سرور کونین فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ رحمت تصب علی امتی سبًا فی، کہ ہر مہینے میں میری امت کے اوپر رحمت کی بوندیں گرتی ہیں، مگر اس مہینے میں رحمت کیسے گرتی ہے؟ جیسے کہ آبشار ہوتی ہے، اور جس میں وہ رب کی ذات کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسألک بے اسمک الذی کتب علی ورقۃ الزیتون، کہ تجھے میں تیرے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے زیتون کے چھوٹے پتے پہ لکھا ہوا ہے، تجھے تیرے اس نام کا، اس اسم کا واسطہ ہے جو تو نے زیتون کے ایک چھوٹے پتے پہ لکھا ہوا ہے۔ اور سورہ 3 میں آپ جانتے ہیں کہ قسمیں اٹھائی ہیں رب کی ذات نے، والتین والزیتون والطور سین وہذا البلد الامین، کہ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، نورانی طور کی قسم، امان دینے والے شہر کی قسم۔ تو اگر عام چیزیں مراد ہوتی تو شرک کرنے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ مالک تو نے تو ان چیزوں کو اہم بنایا ہے، زیتون کی قسم اٹھا رہا ہے، لکڑی کی قسم اٹھا رہا ہے، اور انجیر کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک جو نورانی طور کی قسم اٹھا رہا ہے، پہاڑ کی۔ تو امام ششم جو ہیں وارث قرآن ہمارے مولا فرما رہے ہیں کہ 3 سے مراد امام حسن ہے، اور زیتون سے مراد امام حسین ہے۔ تو زیتون کا چھوٹا پتا علی اصغر علیہ السلام ہے، اور اس میں چھپا ہوا ہے اس میں الہی رب کا پاک نام علی، اور علی اصغر کے آگے دوزخ نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ ایک عالم ربانی نے لکھا کہ رابع العلیین، کہ یہ علیوں میں چوتھا علی ہے، 4 علی ان میں یہ چوتھا علی ہے، مولا علی سید السجاد شہزادہ علی اکبر میں کے بعد یہ علی ہیں، تو رابع العلیین۔ اور جب مومنت واقع مباہلہ ہوا ہے نا تو امام حسین علیہ السلام کی اگرچہ چلنے کی عمر میں تھے لیکن رسول پاک نے ہاتھوں پہ اٹھا کے، اور جیسے نہیں رب کی ذات کو انسان واسطہ دیتا ہے کوئی، تو اس طرح مولا نے جو ہے وہ اللہ کو قسم دینے کی صورت میں نا امام حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، تو لوگ کہنے لگے کہ مصحف و سید المرسلین، یہ رسولوں کے سردار کا قرآن ہے۔ اور علی اصغر کے بارے میں ایک عالم ربانی جن کی میں نے آپ کو بتائی کہ جو کہتے ہیں کہ رابع العلیین چوتھا علی ہے، وہ کہتے ہیں صحیفۃ و مصحف و سید المرسلین، رسولوں کے سردار کے قرآن کا قرآن ہے علی اصغر۔ اور کہتے ہیں کہ باب الحوائج الی اللہ للسائلین، اللہ کی طرف سائلوں کی حاجتیں پورا کرنے والا یہ دروازہ ہے، یعنی باب الحوائج ہے نا شہزادہ۔ اور انہوں نے کہا کہ المستشفی المہدی فی الحشر للعاصین، کے جو امام حسین ہے نا یہ ان کا جو جھولا تھا نا وہ جو تھے نا فرشتے گناہ گار ان کو بخشوانے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اس نے ان کو بھی بخشوایا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بشر کے زخم کون ٹھیک کرتا ہے؟ ڈاکٹر۔ نبوت کے زخم فرشتہ ٹھیک کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا بتایا تھا کہ روز ان کی امت انہیں زخمی کر دیتی تھی، اور حضرت جبرائیل کو خدا حکم دیتا تھا کہ جائیں اور جا کر اپنے پروں کو ان سے زخموں سے مس کریں، اور ان کو شفا مل جاتی تھی نا۔ تو اگر فرشتے زخمی ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ رسول پاک کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب فطرس کو لے کے آئے تھے، اور رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ کلھا یمسا جناحہ بمہد الحسین، حسین کے جھولے سے ان کے پروں کو مس کرو۔ رسول بتا رہے ہیں میرے گھر کے بچوں کے جھولے کی برابری کو کوئی نبی بھی نہیں کرتا۔ کتابوں میں ہے کہ روز قیامت کچھ ایسے گناہ گار ہوں گے کہ رحمت ان سے منہ موڑ لے گی، اس وقت خاتون جنت جناب فاطمہ علی اصغر کے جھولے کی لکڑی کو شفیع بنائیں گی، آسمان کی طرف بلند کر کے کہیں گی اس معصوم کے جلے جھولے کا واسطہ ان کو بخش دے۔ تو حسین کا جھولا فرشتوں کا شافی ہے، اور علی اصغر کا جھولا گناہ گاروں کا شفیع ہے۔ المستشفی المہدی فی الحشر للعاصین،
یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ گناہ گاروں کے گناہ بخشوائے گا علی اصغر علیہ السلام کا پاک جھولا۔ اور کئی علماء نے لکھا کہ اصغر جثۃ واکثر حصۃ، کہ جثہ میں یہ جو ہے چھوٹا ہے، صغیر ہے، لیکن حصہ میں کربلا کے واقعے میں حصہ ان کا سب سے زیادہ ہے۔ اس کے ایک تبسم نے مستورات باطل اور ظلم کی جو ہے وہ دیواروں کو زمین بوس کر دیا۔ 5 باب الحوائج میں 5واں باب الحوائج ہے۔ حسین وہ ہے جو دوش نبی کے سوار ہیں، پشت محمد کے سوار ہیں، اور یہ وہ ہے جو میدان میں کسی سواری پہ نہیں بلکہ حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے گئے۔ من انفس ذخائر آل محمد، علامہ دربندی نے لکھا تھا کہ آل محمد کے نفیس ترین ذخیروں میں سے ہے یہ شہزادہ، کہ لوگوں روح کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، جسم منوں کا ہو سکتا ہے، روح کا وزن کوئی نہیں ہوتا، یہ مرکز میں رہ کے بھی جسم پہ قادر ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ متا یکن ہلال لم یکن شعرا، کہ جب تک پہلی کا چاند نظر نہیں آئے گا نہ عید کا پتہ ہے نہ روزوں کا پتہ ہے، یعنی کسی نے آج تک 14ویں کا چاند تو نہیں نہ ڈھونڈا، ہر کوئی پہلی کا چاند دیکھتا ہے۔ اور یہ ہاذا ہلال افق کربلا، یہ کربلا کی جو ہے نا سرزمین، اس کا چاند ہے، پہلی کا چاند ہے۔ علی اصغر تک پہنچو گے تو عباس تک جاؤ گے، علی اصغر تک پہنچو گے تو حسین تک جاؤ گے۔ کربلا کی زمین کوئی عام زمین نہیں، یہ وہ زمین ہے جس کی مٹی میں بھی شفا ہے، کیونکہ پاک رسول نے کہا تھا نا کہ من اکل التین ولم یتب لم یصلی علیہ، کہ جو مٹی کھانے کا عادی ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اور جو کربلا کی مٹی کسی بھی بیماری میں سختی میں کھا لیتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے، گویا کربلا کی مٹی اور ہے، تو کربلا کی مٹی اور ہے، تو یہ کربلا کے افق کا پہلی کا چاند ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ رسول پاک نے جو دیوار تھی نا کعبہ کی، اس پہ کوئی بڑی صورت نہیں لٹکائی تھی، لم یعلق رسول اللہ من سور طوال علی جدار کعبہ، کے کعبہ کی دیوار پہ کوئی طویل صورت نہیں لگائی تھی۔ اور کتاب کا نام ہے 7 معلقات، 7 لٹکتے ہوئے قصیدے، یعنی انہوں نے بہت بڑے قصیدے جو ہیں وہ اور ایک سے ایک بڑھ کے لگایا ہوا تھا اور چیلنج کیا ہوا تھا کہ اس کا جواب لاؤ، اور رسول پاک نے سورہ کوثر لکھوا دی تھی، تو رات کے اندھیرے میں اتار کے لے گئے تھے۔ شہزادے کی شان میں جب وہ باطل کے اندھیروں کو مٹایا ہے، کہہ رہی ہوں کہ یہ حسین کے چہرے کا تبسم ہے، اور ان کے آنے سے حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل ہوئی تھی، علی اکبر، علی زین العابدین، علی اصغر۔ کہہ رہی ہوں کہ اے منشی لوح، یعنی امام حسین علیہ السلام، اے لوح کی یعنی تقدیریں لکھوانے والے، اے منشی لوح آج بھی سائل کو قلم دے اور اس کو ذرا چشمہ تسنیم سے نم دے، یعنی جنت کے 4 چشمے ہیں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، کوثر ہے، تسنیم ہے، سلسبیل ہے، رحیق ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مولا آج میں نے اپنے آقا کی شان لکھنی ہے، آپ کے شہزادے کی شان لکھنی ہے، تو مجھے ایسی قلم عطا فرمائیں کہ جس کی نوک جو ہے وہ چشمہ تسنیم سے نام ہوئی ہوئی ہو، تاکہ میں شہزادے کی شان بیان کر سکوں۔ سلطان کرم بندے کو خیرات کرم دے، اے راز دم عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے۔ اے حسین، آپ ہی تو وہ ہیں جو عیسیٰ کی شفا بخشنے کا ذریعہ تھے، جن کی برکت اور جن کی جو ہے وہ ذات کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو زندگی دے دیتی تھی اور لوگوں کی مشکلات حل ہو جاتی تھیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ راز دم عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے، مجھے بھی وہی صفت عطا کر دے میرے مولا کہ میں آپ کے بیٹے کی شان لکھ سکوں۔ خوشبو ارم شعر نہ دیں گے تو غضب ہے، اوپر سے ملے داد مزہ جشن کا تب ہے، پھر آج چراغاں ہے مشیت کی گلی میں، ایک اور علی آیا ہے پھر ماہ علی میں، سر تپا قلم لپٹا ہے اسرار جلی میں، عصمت کا چمن بند ہے چھوٹی سی کلی میں، بچہ ہے علی پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگو، قرآن بھی نقطے میں سمٹ جاتا ہے لوگو، کیا لکھوں میں کیا باب حوائج کی ہے قامت نہیں ہے سورہ کوثر کی جسامت۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دے نام وچ علی پہلے ہے تے اصغر بعد وچ، یعنی او علی جیڑا چھوٹا ہو کے بھی بہت بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ 9 رجب کو ماں دی جھولی چ ایویں آئے ہے جویں کاری دی جھولی چ قرآن آندا ہے، 6 ماہ دا ہے پر ہے تے اپنے دور دا علی، ماں دی جھولی کو کعبہ سمجھ کے علی اصغر علیہ السلام ایویں تشریف آندی ہے جویں کعبہ دے وچ دادا علی آئے۔
علی اصغر کو ماں نے جھولی پائے اور مولا امام حسین دے پاسے وے کے بی بی فرمائے دین کہ مولا جدو دا شہزادہ آیا ہے کوئی بولا کوئی نہیں، نہ اکھاں کھولیاں تو مولا دے چہرے تے جلال دی سرخی آئیے، فرمائے دین کم سن ہے مگر پھر بھی ولی ابن ولی ہے، ہاں گلشن زہرا کی یہ انمول کلی ہے، اصغر ہے یہ عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا یہ آخر یہ علی ہے۔ تو بچہ ماں دی جھولی چہے ادو آئن شہزادی ام لیلا علی اکبر دی پاکا ماں بچے کو چاہ کے چہرہ چوم کے بی بی فرمیندن یہ نگینہ دل یزداں میں جڑا لگتا ہے، عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے۔ ام لیلا نے عقیدت سے کہا ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے۔ نواب ابن نواب اصغر سکون قلب رباب اصغر جو کم سنی میں دکھا گیا ہے عباس جیسا شباب اصغر اور آدھی پیاں اے منظر رب کو بھاندا ہے اصغر کو رتبہ ڈھاندا ہے ایویں بیٹھے پیو دے ہتھاں تے جویں ممبر تے حیدر باندا ہے۔ 9 لکھ دے سامنے کربلا دے میدان وچ شہزادے ممکنات جڑا پاک خطبہ دتا ہے اشعار دی صورت وچ قصیدے دی صورت وچ تواڈے گوش گزار کریں دی پیاں۔ سید 9 لکھ دے پاسے وے کے فرمیندے نام اصغر میرا، نام اصغر میرا، میرا دادا علی مرتضیٰ ہے، اور کیا میں کہوں، اور کیا میں کہوں میری دادی حجاب خدا ہے، نام اصغر میرا۔ اے دو 9 لکھا دن پانی نہ دیسوں، 61 ہجری دا محرم دیا نبضہ تے ہاتھ رکھ کے علی مشکل کشا دے پاک شہزادے فرمائے اے تاریخ جملہ یہ محفوظ کر، عدو میرے ہنسنے سے گھبرائیں گے، اے تاریخ جملہ یہ محفوظ کر، عدو میرے ہنسنے سے گھبرائیں گے، رگڑ دوں اگر ایڑیاں خاک پر تو دونوں جہاں پانی بن جائیں گے، پانی پیاسا رہے، پانی پیاسا رہے، آج سے یہ میرا فیصلہ ہے، نام اصغر میرا۔ پاک بابے دے ہتھاں تے بلند ہو کے شہزادہ فرمیندہ ہے میں 6 ماہ کا ظاہراً ہوں مگر میرا بوجھ باطن کے سینے پہ ہے، ابھی تک بھی موجود ہے دیکھ لو، میرا نام نوح کے سفینے پہ ہے، جلوائے طور ہوں، ہو جلوائے طور ہوں، اس حقیقت کا موسیٰ گواہ ہے، جلوائے طور ہوں۔ شہزادہ دے میں پاب الہوا اج ہوں ہر ایک کو، میرے صدقے اولاد مل جائے گی، میرے پاک جھولے سے مانگے اگر تو ماؤں کو اولاد مل جائے گی، میں ہوں حاجت روا، ہو میں ہوں حاجت روا، میرا جھولا بھی حاجت روا ہے، نام اصغر میرا، میرا دادا علی مرتضیٰ ہے، میری اس نظم دا عنوان اصغر، میری اس نظم دا عنوان اصغر، میری اس نظم دا عنوان اصغر، سخی شبیر دی پہچان اصغر، سخی شبیر دی پہچان اصغر، بظاہر چند لمحہ دی عمرے
بظاہر چاند لمحہ دی عمر ہے، پیا پڑھ دیں سنو قرآن اصغر، پیا پڑھ دیں سنو قرآن اصغر، ایندی صورت تے نینو نقش ویکھو، ایندی صورت تے نینو نقش ویکھو، ہے لگدا ہو بہو عمران اصغر، ہے لگدا ہو بہو عمران اصغر، کیتا کربل دے وچ پیو دے ہتھاں تے، کیتا کربل دے وچ پیو دے ہتھاں تے، ہے حق دی جیت دا اعلان اصغر، ہے حق دی جیت دا اعلان اصغر، لگی قاتل کو بالکل تیر وانگوں، لگی قاتل کو بالکل تیر وانگوں، ہے کربل وچ تیری مسکان اصغر، ہے کربل وچ تیری مسکان اصغر، میری اس نظم کا عنوان اصغر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.